حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص فوت ہوا۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ حضور ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، چلو جنازہ پڑھنے چلتے ہیں۔ فرمایا جب وہ جنازہ گاہ میں پہنچے، میت کو سامنے رکھا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس میت کی طرف جب دیکھا تو اس میت کا جو کفن ہے وہ حرکت کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو میت کا کفن کھولا گیا۔ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ہے، بڑا سانپ ہے، اس بندے کو تکلیف دے رہا ہے، اس مرنے والے کا خون پی رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ اس سانپ کو مارا جائے۔ جب ہم نے دل میں ارادہ کیا تو سانپ نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں تیرے محبوب کے غلاموں سے بات تو کر سکوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی زبان میں وہ سانپ بولا، اے صدیق اکبر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ تو اس مرنے والے کو تکلیف دے رہا ہے، اس مرنے والے کا خون پی رہا ہے۔ تو اس سانپ نے کہا کہ میں خود اس کے اوپر مسلط نہیں ہوا، اللہ نے مجھے اس کے اوپر مسلط کیا ہے کہ میں قیامت تک اس بندے کو عذاب دیتا رہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے کیوں مسلط کیا، کیا وجہ بنی تھی کہ یہ بندہ قبر میں نہیں پہنچا پہلے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس سانپ نے کہا اس کی 3 خامیاں تھیں، 3 گناہ تھے اس کے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھا۔ میرے دوستو اب یہ سنو اور اس پہ عمل کرو تاکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس سانپ نے کہا پہلی اس کی غلطی یہ تھی جب مسجد میں اذان آتی تھی حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف، تو یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ آج ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ تو برائے مہربانی عذاب سے بچیں۔ تو سانپ نے کہا اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ بہت مالدار تھا، جاگیردار تھا، یہ زمیندار تھا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، جائیدادوں کا مالک تھا، لیکن یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو میرے دوستو اب جو زکوٰۃ نہ دے اس کو بھی عذاب۔ تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ توفیق دے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اور فرمایا تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، فرمایا وہ یہ بات ہے کہ یہ علماء حق کی بات نہیں سنتا تھا۔ کوئی بندہ اس کو کہتا کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں تو یہ کہتا تھا چل چل بڑے نمازی تم۔ تو ہم کہتے کہ یار نماز پڑھ لو، قبر کی منزل اوکھی ہے، تو آگے کہتا ٹھیک ہے تمہاری اپنی قبر ہماری اپنی قبر۔ تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو میرے دوستو کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مولویوں کی بات نہیں مانتے۔